اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اس امت کی عظمت اور شان قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں جیسے محبوب عرفہ والا عطا فرمایا ہے، تو اپنے محبوب کو امت بھی اللہ رب العزت نے سب سے عظمت والی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ امت بھی عظمت والی ہے، اس حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں مختصراً ربیع الثانی شریف کے حوالے سے، چونکہ 10 ربیع الثانی شریف کو حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف 11ویں والے پیر صاحب، آپ کی بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے سالانہ 10 ربیع الثانی شریف کو، جو کل ہے۔ آپ کا عرس مبارک بھی سالانہ بغداد شریف میں منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن آج صرف حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علمیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم اولیاء کاملین کی کرامتیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں، کرامتیں بیان کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، حالانکہ کرامت جو ہے، کرامت کا اتنا درجہ نہیں جتنا استقامت کا درجہ ہے۔ اور حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کرامت سے تمہارے دل جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا جو متفق کا فیصلہ ہے وہ یہی فیصلہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ استقامت دین پر ڈٹ جانا اور دین کے حوالے سے مصائب و آلام جو ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ ہے استقامت۔ کرامت کو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، پھر ختم ہو گئی، لیکن استقامت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اولیاء کاملین کے لیے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے معجزے بے شمار ہیں، حضور غوث پاک کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، لیکن آج ہم کرامتوں کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے، اور حضور سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی کرامت جو ہے وہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل نہیں کریں گے۔ آج صرف و صرف عنوان جو ہے وہ صرف حضور سیدی غوث پاک کا علمی مقام، علم سے محبت اور علم کیسے حاصل فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے علماء کی اور علم کی جو شان بیان فرمائی ہے قرآن و سنت میں، جس کا تذکرہ
جا بجا موجود ہے اس حوالے سے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے جس محبوب بندے کا ذکر کریں، کرامت بعد میں بیان کریں، پہلے یہ بیان کریں انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ وہ عالم تھے، وہ حافظ تھے، وہ قاری تھے۔ الحمدللہ ہم جتنے بھی مشائخ کو ماننے والے ہیں سب کا پہلے تعلق مدرسے سے تھا، بعد میں خانقاہ سے ہوا۔ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اکابر اولیاء ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت سید پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا تعلق سب سے پہلے مدرسے سے تھا اور بعد میں آگے پھر یہ خانقاہ کی طرف آئے۔ اب المیہ یہی ہے کہ پیر کے گھر پیدا ہونے والا پتر بھی پیر ہوتا ہے اور اسے نہ مدرسے جانے کی ضرورت ہے، جمدے ہی کاروبار مل گیا، اسے پیدا ہوتے ہی اس کا پہلے کاروبار چلا ہوتا ہے، نذرانے وصول کرنے، مرید جناب اللہ اللہ خیر صلاح، زندگی اچھی گزر جاتی ہے، گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے۔ تو یہ ہمارے پہلے مشائخ کا طریقہ نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، قائد الاولیاء، امام الاولیاء، سارے ولیوں کے تاجدار حضرت سیدی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اولیاء کے سردار ہیں، تاجدار ہیں، آپ کا کیا علمی مقام ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور میں محبوبہ فرما دے جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جاہل اور علم والے، جہلاء جنہیں خبر ہی نہیں کسی چیز کی، اور علم والے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب هل يستوي الذين يعلمون، یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علم رب کی عطا ہے، اور رب جسے دین کی سمجھ عطا فرمائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس جملے پہ غور کریں، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ، اللہ جس سے ارادہ فرماتا ہے خیرا یفقہہ فی الدین، خیر کا اسے پھر دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دین کیا ہے؟ اور میں جب تک طالب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ طالب علم کا مقام ہے، درجہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے نکلے، تو فرمایا کہ او علم ينتفع بعلمہ، کہ وہ نفع بخش علم ہے، وہ ایسا علم ہے کہ اس نے حاصل کر لیا تو مرنے کے بعد بھی اس کے والدین کو اور جس سے اس نے علم حاصل کیا ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ علم ہے۔ والذین، اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور میں اللہ نے علم والوں کے درجے بلند فرمائے، جاہلوں کے نہیں، مال والوں کے لیے نہیں۔
نہ مال والوں کے، نہ جاہلوں کے، نہ ان پڑھوں کے۔ فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے علم والوں کے درجے بلند فرمائے۔ اب آئیں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی بڑی 11ویں شریف ہے کل، تو آپ کا علمی مقام کیا ہے؟ ہم نری کرامتیں سنتے سناتے رہتے ہیں، پتہ چلے نا غوث پاک کتنے بڑے عالم دین تھے، غوث پاک کو علم کا شوق کتنا تھا، اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا تھا، پیران پیر کو، حضور دستگیر کو کیا درجہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف ابھی 5 سال تھی، 5 سال، اور والدہ صاحبہ والد کریم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب استاد کے پاس، قاری صاحب کے پاس لے گئے بسم اللہ کی تقریب ادا کرنے کے لیے کہ بچے کو آغاز کروائیں قرآن شریف سے، اب جیسے ہی قاری صاحب نے کہا کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھی، 18 سپارے زبانی سنا دیے، 18 سپارے۔ یہ ایک الحمد شریف کی یا کل شریف کی بات نہیں ہے، پورے 18 سپارے ازبر یاد تھے، زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب بزرگان دین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا بچہ 5 سال کا 18 سپارے زبانی سنا دیے، تو کہا یہ کہاں سے آپ نے پڑھے ہیں، کس سے پڑھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھنے والے تو پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہم نے اپنی ماں کی گود میں پیدا ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیے ہیں، پہلے ہی پڑھ لیے ہیں۔ ایسے کہا میری اماں جان حضرت فاطمہ جن کا نام ہے، وہ صرف 18 سپاروں کی حافظ تھی، وہ 18 سپاروں کی تلاوت کرتی تھی تو میں اندر ہی ان کو یاد کر لیتا تھا۔ یہ ہے مقام حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے پیران پیر کا مقام۔ آپ فرماتے ہیں 18 سپارے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی عمر میں آپ نے سنا دیے۔ اور علم دین کا شوق کتنا تھا حضور سیدی غوث پاک کو، شہنشاہ بغداد کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں استاد سے سبق لے کر، اب یہ جو ہمارے بزرگ علماء آج کے دور کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے آج سے 30 40 سال پہلے دین پڑھا ہے، بڑی مشکلات تھی، بڑے حالات سنگین تھے، مدرسے تھے لیکن کھانا نہیں تھا، مدرسے تھے وہاں رہائش نہیں تھی، استاد تھے پڑھانے والے لیکن وہاں پہ انتظام نہیں تھا رہائش کا، جو آسائشیں جو سہولتیں آج ہیں، آج سے 35 40 سال پہلے نہیں تھی۔ لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لے کر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے طالب علم، اور اسی طرح سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کر پڑھتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب علمی کا زمانہ بھی کچھ اس طرح کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سبق لے کر، رہائش نہیں تھی، بندوبست نہیں تھا، اور پھر طوفان اور آندیاں، سردی گرمی، ہر طرح کے حالات بھی تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے، سبق یاد کرتے رہتے، کھانے کے لیے جنگل میں کوئی شے میسر آ جاتی تو بسم اللہ، ورنہ پڑھتے پڑھتے ایسے ہی بھوک سے ہی نڈال ہو کر پتے کھا کے سو جایا کرتے۔ یہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ اور علمی مقام پھر کیا حاصل ہوا؟ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ محمد بن یحییٰ تادیفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سند حدیث عطا کی گئی استادوں نے، جب سند حدیث دی استادوں نے، تو کہا کہ بیٹا عبد القادر، ہم نے آپ کو سند حدیث تو دی ہے لیکن حقیقت میں حدیث کا معنی اور مطلب آپ سے ہم نے سمجھا ہے۔ ایسے شاگرد تھے۔ اور پھر مسند تدریس پر جب حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو حال یہ تھا کہ ایک بیان میں
آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ایک بیان 13 علوم پر محیط ہوا کرتا تھا۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان علمیت دیکھ کر بہت بڑے مدرسے کے استاد تھے، ان کا اپنا مدرسہ تھا بغداد شریف میں، حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا اور اپنا مدرسہ حضور شہنشاہ بغداد کو دیا اور کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ پڑھائیں۔ تو پھر پوری دنیا سے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں طالب علم پڑھنے کے لیے آتے، اور ہر سال 3000 صرف حافظ نہیں، حافظ، قاری، عالم دین، محدثین بن کے 3000 ہر سال حضور شہنشاہ بغداد کے مدرسے سے نکلا کر۔ یہ ہیں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نرے نذرانے اصول نہیں کیے، گدی پہ بیٹھ کے پیروں مریدوں کی جیبیں خالی نہیں کی، وہ تو اس طرف تھے بھی نہیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان علمیت آپ دیکھیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی، ان کے بارے میں بیان کیا گیا بہجت الاسرار، یہ سیرت حضور غوث پاک پر کتاب لکھی گئی۔ حضرت سیدنا حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں علامہ ابن جوزی یہ عام بندہ نہیں تھا، یہ شیخ الحدیث تھا، حافظ الحدیث تھا۔ حافظ الحدیث محدث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 زبانی حدیثیں یاد ہوں، 1-2 حدیثیں نہیں، 1,00,000 حدیثیں متناً عربی، پھر ان کی روایات کرنے والے، آگے پیچھے ساری تحقیق، اس کو کہتے ہیں محدث اعظم۔ 1,00,000 حدیثیں یاد زبانی، اور 300 سے زائد کتابیں انہوں نے نقل کی، لکھی ہیں ہاتھوں سے، اور علمی کام بہت کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے۔ تو حضرت قاضی گرامی قدر احباب حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں علامہ ابن جوزی کے ساتھ ایک دن حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حضرت حافظ ابو العباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت شہنشاہ بغداد کی مجلس کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے جناب علی ممبر پر جلوہ فروز محفل کا آغاز ہوا، آپ نے فرمایا قاری صاحب سے تلاوت کریں، آپ نے جناب علی تلاوت فرمائی۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کے بعد ترجمہ فرمایا، ترجمے کے بعد ایک تفسیر فرمائی اور اشارہ کیا ابن جوزی اس کا پتہ ہے جناب، پتہ ہے، دوسری تفسیر فرمائی اس کا بھی پتہ ہے، علی ھذا القیاس شہنشاہ بغداد نے ایک آیت کی 11 تفسیریں فرمائی۔ اس نے جناب علی علامہ ابن جوزی جو شیخ الحدیث تھا سامنے بیٹھا ہے، وہ جناب علی اس بات میں سر ہلا رہا ہے، جناب میں جانتا ہوں 11 تفسیریں ہو گئیں۔ اب جب 12ویں شروع ہوئی، حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں ہون دس بھائی، ہون گل کر۔ ابن جوزی کہتا نہیں جی یہ نہیں جانتا۔ آپ نے 29 تفسیریں اور بیان فرمائی، 40 تفسیریں آپ نے ایک آیت کی بیان فرمائی۔ 40 تفسیریں کرنے کے بعد کہا بتاؤ بھائی، انہوں نے کہا جی میں 11 ہی جانتا ہوں، یہ 29 کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ ہیں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ ماشاءاللہ ہاتھ جڑے جے، جنہ پیروں کو کلمہ نہیں سیدھا آتا، جن پیروں کو نماز نہیں آتی صحیح طور پہ، جن پیروں کی داڑھی نہیں، اور جن پیروں کو دین کا پتہ نہیں، ان کا کھیڑا چھوڑ دیں، اور جو دیندار ہیں، دین کے عالم پیر ہیں، ان کا پلہ پکڑیں۔ جی یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پیروں کے پیر
یہ بالکل ذہن سے نکال لیں، 11ویں والے پیر تک ہی ہم جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، اور کتنا بڑا اللہ نے ان کو عروج علمی لحاظ سے عطا فرمایا تھا۔ ہم یہ نہیں جانتے، صرف کرامتیں جانتے ہیں اور ختم جانتے ہیں، 11ویں دلانی ہے بس، خیر صلی اللہ بھائی نہیں بڑا، نہیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان علمیت اندازہ لگائیں۔ ایک شخص نے نظر مانی، ایک شخص نے نظر مان لی، اس نے کہا کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں پوری کائنات میں اگر کوئی اور عبادت کرے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ کیسا سخت مسئلہ تھا، یعنی کوئی نہ کوئی تو دنیا میں وہ عبادت کر ہی رہا ہوگا، نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ٹائم کے لحاظ سے پوری دنیا میں آپ سرچ کریں، پوری دنیا میں ہر وقت میں اذان گونج رہی ہے، ہر وقت میں ٹائم کے لحاظ سے، جہاں رات ہے کہیں دوپہر ہے، اذانیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہوتا، نماز پوری دنیا میں ایک لمحہ بھی وقفہ نہیں ہوتا، فرض نماز ادا ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اب اس نے کہا میں ایسی عبادت کروں گا، میں نے نظر مانی ہے اور میں نظر پوری کروں گا، اگر نظر پوری نہ ہوئی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ مسئلہ علماء عرب پہ گیا، حجاز میں گیا، عراق میں گیا، سارے لوگ علماء مشائخ کہتے یار یہ تو مسئلہ ہی بڑا مشکل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت میں تو عبادت کر ہی رہا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا ہوگا اللہ کی۔ اب پریشان ہو کے جب یہ مسئلہ پہنچا بارگاہ غوثیت میں، جی حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا، آؤ گرامی قدر احباب، آپ کے بیٹے نے جناب علی جن کا نام سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ ہے، انہوں نے عرض کی بابا جان یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ آپ نے بالکل سوچا نہیں، کوئی کتاب نہیں پکڑی، کوئی پریشانی کا عالم نہیں، آپ نے فرمایا اس بندے کو کہو سیدھا حرم کعبہ میں چلا جائے اور مطاف کو خالی کروا دو، کوئی بھی طواف نہ کرے، یہ اکیلا ہی 7 چکر لگا لے، اس وقت وہ اکیلا ہی عبادت کر رہا ہوگا۔ یہ ہیں شہنشاہ بغداد، اس وقت کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا گا پوری دنیا میں، یہ مطاف کو خالی کرا دے اور حرم کعبہ میں یہ اکیلا ہی طواف کرے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی اس کی بچ جائے گی، 3 طلاقیں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی واسطے جناب حضرت شہنشاہ ولایت سلطان العارفین جناب علی امام العاشقین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سیور یادی کرے عبادت اللہ کنوں بیگانہ ہو غفلت کنوں نہ کھلے سن پردے دل جاہل بت خانہ ہو میں قربان جنا تو میرا کامل باغو جنا ملیا یار یگانا ہو۔ اللہ یا رسول تو یہ ہیں حضور شہنشاہ بغداد، جہاں بڑے بڑے مفتی، جہاں بڑے بڑے علماء بحر العلوم جام ہو جاتے ہیں، وہاں حضور سرکار بغداد کام آتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائیں،
حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے، آپ اس میں ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الفضل من مول الموالی، فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا اور علم حاصل کرتے کرتے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا، میں قطب بن گیا علم حاصل کرتے کرتے۔ وَنِلْتُ الْفَضْلِ مِن مَوَالِ الْمَوَالِي، فرمایا کہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ رب کائنات نے میرے اوپر سارے حجابات اور علم کے دروازے کھول دیے میرے لیے۔ یہ حضور شہنشاہ بغداد جی ایویں دے دی بڑے بڑے فریاد کرتے ہیں شہنشاہ بغداد کی بارگاہ لیا، بڑے بڑے جناب فریاد کرتے ہیں۔ چلے فریاد کی بات آ گئی، ہمارے جناب علی اس پنجاب کی سرزمین کی اعلیٰ ترین شخصیت، ہستی مطہرہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آقو سبحان اللہ، حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ عالیہ میں ایک غیر مقلد آ گیا، وابڑا آ گیا، وابڑا، وہ جو کہتے ہیں ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتے جی، وہ جو کہتا ہے نا اے بابے دے شے ہی کوئی نہیں، وہ کوئی 12-14 دن بعد تاریخ پیندی ہے اے پلمبر دی، تو ڈر دے مارے 12-15 دن اگے اور کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو اڈیالہ میں لے جاؤ، اڈیالہ جیل میں لے جاؤ، انج کرا کے کوئی ہو جائے 1.5 مہینہ ہو چلیا جی۔ تو گرامی قدر احباب جو کہتے ہیں بابے دے شے ہی کوئی نہیں، حضرت اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے حجرے کے باہر کیا لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے میری مدد فرمائے۔ یہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نقش بندی ہیں، لیکن نقش بندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سوروردی ہو، اور جتنے بھی سلاسل ہیں سارے کے سارے حضور غوث پاک سے استغاثہ کرتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد آپ کی محبت میں لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بابڑا آ گیا، اس نے کہا یہ کیا شرکیہ جملہ لکھا ہوا ہے، مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، یہ کون سا عبد القادر ہے جس سے میاں صاحب مدد مانگتے ہیں، اور اس طرح کی آگے باتیں کر رہا تھا، بڑی قابل غور بات ہے، قربان جائیں۔ اب یہ بڑ کر رہا تھا تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے تشریف لے کے آ رہے تھے، اور آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اگر اس کا مطلب سلطان العارفین کی زبان میں بیان کر دیں، آپ نے فرمایا میاں صاحب انجی آخ دے ہونے نے سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن تر کے ہو بیڑا پھسیاں وچ کھپران دے، جتھے مچھنا بیندے ڈر دے ہو غوث جیلانی کتب روانی، میری خبر لیوں چھٹ کر کے ہو پیر جنہ دے، اے میرا کامل باغو سویو کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ آپ حجرے سے آ رہے تھے اور فرما رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ۔ وہ آبڑے نے جب اٹھے ویکھیا آپ اور بلند آواز میں پڑھنے لگے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے میاں صاحب، دڑم کر کے بڑا گرا زمین پہ
جسم لرزہ بر اندام تھا، کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، فرمایا بیلیوں نے پانی پلاؤ۔ جب پانی پی لیا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور پہلے تے معافی دیو تے دوجی گل کلمہ پڑھاؤ تے تیجی گل مرید کرو۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بڑ بڑ کر رہا تھا۔ اس نے کہا او جی چھڈو پراں، جدو تسی آکھیا نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، ایک بڑی خوبصورت ہستی اور بڑی سونی نورانی چہرے والی ہستی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر تیزی سے میری طرف آ رہی تھی، وہ ہستی اگر میں آنکھیں بند نہ کرتا تو شاید مجھے گھوڑے کے نیچے دے دیتے۔ حضرت میاں صاحب نے نعرہ مارا، فرمایا او شیخ عبد القادر جیلانی اور غلام بلائے، مرید بلائے۔ تو پھر حضور سیدنا شہنشاہ بغداد بلا کی فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور میرا مرید مجھے آواز دے، میں اپنے مرید کی اللہ کی عطا سے مدد کر دیتا ہوں۔ یہ ہے مریدی لا تخف اللہ ربی۔ حضرت غوث پاک فرمایا میرا مریدہ پریشان نہ ہو، اللہ میرا رب ہے، اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ ہیں حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں علم پڑھتا پڑھتا شان قطبیت تک پہنچ گیا، مقام قطب حاصل میں نے کر لیا، اور اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دیے۔ اور علمی لحاظ سے اگر امتحان کے حوالے سے بات آ جائے تو حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں نے پہلے ایک مولوی کی بات کی ہے جن کا نام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مولوی بڑے محدث تھے، 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، لیکن حضرت شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جب آئے 40 تفسیریں کرنے کے بعد جب شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ چلو بھئی اب کال کو چھوڑو، حال کی طرف آتے ہیں، جب حال کی بات کی تو پھر اپنی قمیض پھٹ گئی، پھر وجد طاری ہو گیا، اور پھر کئی جنازے اٹھ گئے۔ یہ ہے وجدانی کیفیت حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس کی۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام بندے کو منا لینا سوکھا ہوتا ہے، مولوی کو منانا بڑا اوکھا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، ایک مولانا صاحب کہتے جی یہ بڑے بڑے پھرتے ہیں شہنشاہ بغداد، بڑا علم ہے ان کے پاس، میں دیکھتا ہوں جا کے یہ کیا ہے، اس طرح کا اعتراض لے کے آ گیا۔ اور شہنشاہ بغداد نے بھی کس طرح اس کا امتحان لیا۔ آپ وضو فرما رہے تھے، جان بوجھ کر حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہاتھ دھوئے، کلی نہیں کی، آپ نے ناک میں پانی ڈال دیا، ناک میں پانی چڑھایا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جسے وضو ہی نہیں کرنا آتا، پہلے کلی کرتے ہیں پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہ پہلے ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد جانتے تھے یہ اعتراض کرے گا، اور امتحاناً آپ نے ایسے فرمایا۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ سے وہ واپس جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کدھر؟ کہتا جی بس میں آیا تھا سن کے یہ بڑا پیر ہے، بڑی شان ہے اس کی، بڑا علم ہے، اللہ نے شان فقاہت اور تدریس اور کیا فقاہت اور کیا اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے، لیکن اس کو وضو کرنے کا ہی پتہ نہیں، تو میں ادھر کیا میں نے کرنا ہے۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اچھا یار تو مجھے بتا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولوی صاحب نے کہا جی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر بعد میں کلی کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہے طریقہ وضو کا۔ شہنشاہ بغداد فرمانے لگے کتنے لکھا ہے؟ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ، لکھا ہوا دکھاؤ۔ اس نے کہا جی اب تو میرا علاقہ دور ہے، لائبریری ہے میری، اتنی کتابیں ہیں، یہ فقہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی، اس کی لائبریری سامنے تھی، اس کی لائبریری سامنے تھی۔ فرمایا لے بھئی ابھی وہ مرغوب نہیں ہوا۔ اس نے اپنی لائبریری سے کتابیں نکالی، کتابیں نکالی تو کتابوں میں بھی اسے نہیں ملا کہ وضو کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں جی جو بھی ہے گل اسی طرح ہی ہے، پہلے ہاتھ دھونے پھر کلی کرنی ہے، جو بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں مانتا جی۔ آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا دکھا دوں، اور جو اوپر لکھا ہوا ہے دکھا دوں؟
وہ دکھایا، وہاں بھی ایسے نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو کہاں بتا؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، طریقہ یہی ہے جو میں نے کہا۔ آپ نے فرمایا امتحان کا طریقہ کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا بھائی نہیں مانتا، زمین کو حکم دیا ہے اس کو ذرا اندر لے جا۔ یا مولوی صاحب آدھے دھڑ تک زمین میں دسائے گئے، بتایا اب بتاؤ کیا طریقہ ہے وضو کا؟ اس نے کہا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے ہاتھ دھونے پھر وضو کلی کرنی ہے، ناک میں پانی بعد میں ڈالنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اور تھوڑا سا اس کو نیچے لے جاؤ۔ جب گردن رہ گئی کہا اب بتاؤ؟ اس نے کہا نہیں جی یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی طریقہ ہے، جو مرضی کر لیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو حکم دیا، باہر آ گئے، باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک تیرے جیسے ڈٹنے والے عالم دین موجود ہوں گے انشاءاللہ دین میں فرق نہیں آنے والا۔ یہ آپ نے امتحان ایسے فرمایا، طریقہ یہی تھا ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنا، لیکن آپ نے امتحان لیا کہ مولوی صاحب ڈگمگاتے ہیں، ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ ڈگمگا کے مسئلہ غلط بیان تو نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا جب تک تیرے جیسے سکہ اور نہ ڈر عالم دین ہے انشاءاللہ تعالی دین جو ہے اللہ اس کو سر بلندی عطا فرمائے۔ یہ ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے شان علمیت عطا فرمائی۔ جی آج لمحہ فکریہ ہے، آج پیر علماء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جی آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہ ایک خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ گدی پہ قابض ہے ایک بندہ موٹا جا، وہ لگتا شکل سے ٹرک ڈرائیور ہے، جی ٹرک ڈرائیور ہی لگتا ہے، وہ پیر نہیں لگتا۔ تو وہ بھلا کیا کہہ رہا ہے کہ اے مولویاں نو پتہ ہی نہیں دین دا، یہ ہے یہ فلان ہے ٹمکان ہے، یعنی صحابہ کرام کی شان کے بارے میں تبرہ بازی اور تان ترازی ان پیروں کا طرز عمل بن گیا کہ جناب علی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھیں جس صحابی نے ایک لمحہ بھی تاجدار ختم نبوت کی حالت ایمان میں زیارت کی اور اسی حالت ایمان پہ وہ دنیا سے چلے گئے، کروڑوں غوث کتب بن کے بھی اس کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شان ہے صحابی کی۔ جی تو آج جو ہے وہ پھر اس کا ایک اور کریجہ نمودار ہوا جس کا نام خواجہ معین کریجہ ہے۔ اس نے بھلا کیا کہا؟ اس نے کہا اور شکر کرو شیعہ ہے نے تے اہل بیت کا ذکر ہے، میں لاکھ لعنت ہے میں کہا تیرے ہو جا پیر تھے۔ جی یہ شیعوں کی وجہ سے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ مولویوں نے تو اہل بیت کو پیچھے کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں، اس طرح کے پیروں کو پیر نہیں ماننا چاہیے، اور یہ گدیوں پہ قابض ہیں، یہ گدی نشین نہیں ہے، یہ گدی مشین ہے، اور یہ ذریعہ معاش انہوں نے بنا رکھا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہو وہ، اور جو بھی ہو سکتا ہے وہ سنی، بولو وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کے کسی یار کا منکر ہو۔ گل ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیر پرستی سے نکلیں، حق پرستی کی طرف آئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئیں۔ گرامی قدر احباب جو تابع دار ہیں، شریعت کے متبعین ہیں، ان کی بیعت کریں اور ان کی جناب علی آستانوں پہ جایا کریں، اور جو علماء حقہ علماء کے بارے میں بکواس کرے اور کہے کہ یہ مولوی ایسے ہے، یہ مولوی ایسے ہے، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ دراصل بات یہ ہے کہ چور کو ہمیشہ ڈر چوکیدار سے ہوتا ہے۔ جی چور کو ہمیشہ ڈر چوکیدار سے ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے تو چوکیدار ہی پکڑتا ہے، عام بندے نہیں پکڑتے۔ تو یہ جو چوریاں اس طرح کے پیر کرتے ہیں، عام بندوں کو کیا پتا، یہ عالم دین ہی ہوگا جو چوکیداری کر کے بتائے گا یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ لہٰذا گرامی قدر احباب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت تھے۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں، ایسے ہی حضور غوث پاک کی بے شمار کرامتیں ہیں۔
لیکن آپ نے ان کو ترجیح نہیں دی، آپ نے علم کو ترجیح دی، علم کو ترجیح دی۔ فرمایا کہ علم جہاں پہ پہنچا سکتا ہے، اور علم کا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے علم والوں کے درجے بلند فرمائے ہیں، تو لہٰذا گرامی قدر احباب حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ختم کریں۔ بیت المقدس گرامی قدر احباب قبلہ اول لاسٹ ٹائم یہ آزاد ہوا ہے، تو یہ بھی حضور غوث پاک کے فیضان سے آزاد ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ جو لونڈا یہ جیل میں بکواس کرتا ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ان کو ایسے ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ تو معاذ اللہ یہ چور تھے، اس کو خبر نہیں ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 مرتبہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بچپن میں یہ چھوٹے سے تھے، پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے، اور غوث پاک نے دست شفقت پھیرا اور دعا دی ان کے لیے، اور پھر ڈائریکٹ یہ غوث پاک کے بیٹے کے مرید ہیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی کی اکثر فوج جو تھی وہ سارے کے سارے غوث پاک کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور ان میں چند احباب تھے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے فاضل تھے، اور یہ جو چیف ایڈوائزر تھے نا امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور غوث پاک کے مرید بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے جی۔ یہ ان کے فیضان کی وجہ سے، غوث پاک کے فیضان کی وجہ سے یہ جو لاسٹ ٹائم بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہوا، یہودیوں سے عیسائیوں سے لیا گیا، تو یہ سراسر یہ فیض تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آئیں گرامی قدر احباب، آج صورتحال بڑی گمبھیر ہے، آج صورتحال بڑی جو ہے وہ دل خراش صورتحال ہے۔ یہ جو ہمارے دوست پوری دنیا سے اور پھر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 4 یا 6 افراد تھے، یہ جو اس قافلے کا حصہ تھے، اسرائیلی بربریت کا شکار ہو گئے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی میں تو آ گئے، اور اللہ نے ان کو عزتیں اور مقام اور شرف بھی عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور ٹرمپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے۔ حافظ صاحب کو تو پتہ ہے، ہمارے جناب علی یہ جناب آرمی چیف صاحب کو، یہ حافظ صاحب کو تو پتہ ہے، یہ بڑی آیتیں پڑھتے ہیں جہاد کی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا جو مرضی کر لو، یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہرگز یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم کیسے ان کی تعریفیں کر رہے ہو؟ یہ چلاک ہے، یہ شاطر ہے، یہ خبیث الفطرت انسان ہے ٹرمپ، اور اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ جیسے نیتن یاہو 1 لاکھ فلسطینیوں کا قاتل ہے، اس قتل میں برابر کا شریک یہ ٹرمپ بھی ہے، اور اسی کی یہ سازش ہے۔ لہذا یاد رکھیں، ہم نہیں کہتے کہ آج ہی ایٹم بم اٹھا لیں، ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ صرف تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں۔ یہ جو آج پوری دنیا میں پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو سنا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو تھوڑا سا ادھر دھماکہ کیا تھا اور تھوڑا سا حملہ کرنے کی وجہ سے ایک دہشت ان پہ طاری ہو گئی، پوری دنیا مان گئی کہ پاکستان کی فوج کمال والی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے ایٹم چلا دیں، صرف آنکھیں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ بیت المقدس کو آزاد آج پھر فرما سکتا ہے جی، اس واسطے ضرورت ہے۔ آج ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، امن معاہدے کرنے کی ضرورت نہیں، آج ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ اور پھر ہمارے وہ باسی ہیں، اور جو وہ جا رہے تھے وہاں پہ، وہ بم لے کے جا رہے تھے، وہ راشن لے کے جا رہے تھے، وہ فلسطینی بچوں کے لیے وہ سامان ہی لے کے جا رہے تھے، وہ کیا جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ شکار ہو گئے اس کا۔ لیکن گرامی قدر احباب، اب صرف مذمت سے بات نہیں بنے گی، اور احتجاج بھی بڑے ہو گئے، احتجاج سے بھی بات نہیں بڑھے گی۔ اب ایک ہی بات ہے، جہاد۔ جہاد کریں گے تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ اس مسئلے کا حل اب احتجاج نہیں، بولیے جہاد ہے۔ اس مسئلے کا حل احتجاج نہیں، جہاد ہے۔ تو جہاد ہم نہیں کر سکتے،
جہاد حکومت اعلان کرے گی اور ہماری فوج جہاد کرے گی اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا گرامی قدر احباب، دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں آئی لو محمد کے نام پہ جو انڈیا میں بہت بڑی ریلی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر اور اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار سے بریلی شریف سے حضرت توصیف رضا اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے یہ چشم و چراغ ہیں، ان کی سربراہی میں وہ ایک ریلی نکالی گئی آئی لو محمد کے نام پہ اور ان کو گرفتار کیا گیا اور بہت سارے عشاقان مصطفیٰ پہ ظلم ستم اور آج تک وہاں کے حالات خراب ہیں۔ لیکن گرامی قدر احباب، یہ بات یاد رکھی جائے، جو جہاں بھی دین کو جتنا دباتا ہے دین اتنا ہی ابھر کے سامنے آتا ہے، اور جو دین کے ساتھ پنگا لیتا ہے کسی اعتبار سے بھی، آپ دیکھیں نا یہ چک پیرو میں، یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے، سیالکوٹ کے ایک علاقے میں قادیانیوں کو پولیس کی سربراہی میں وہاں چک پیرو میں مسلمانوں پر تشدد کروایا گیا اور قادیانیوں نے خود آ کے گھروں میں گھس کے مسلمانوں کو جناب ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں قادیانی کو دفن نہیں ہونے دیا، کہا کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہاں مسلمان ہی دفن ہوں گے، اور بس اسی تنازع پر پولیس مل گئی اور انہوں نے مل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ لیکن ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ پاکستان میں یہ ختم نبوت کا نعرہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو 1952 میں 53 میں، یہ 53 نہیں ہے، یہ 2025 ہے، حالات بڑے بدل چکے ہیں۔ اس وقت 10,000 عاشقوں نے صرف اس بات پر جان دی تھی کہ نعرہ نہیں لگانا، وہ بچے بچے بڑھ کے آگے نعرہ لگاتے تھے تاجدار ختم نبوت ہے۔ آج قادیانیوں کو لگام دی جائے، آج قادیانی نوازوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ مسلمانوں سے ہٹ کے یہ حضور کے عاشقوں کا ملک ہے اور حضور پر فدا ہونے والوں کا ملک ہے۔ تو لہٰذا یہاں قادیانیوں کی نہیں چلے گی، یہاں عاشقان مصطفیٰ کی چلے گی، یہاں دین کی بات ہوگی، یہاں تاجدار ختم نبوت کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا جہاں حالات خراب ہیں فلسطین میں، انڈیا میں، یہاں بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے حالات ابھی قابو میں ہیں، ان قادیانیوں کو قابو میں کر لیں۔ عاشقان مصطفیٰ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور پھر جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ اور مسئلہ آئے تو پھر مولوی یا قاری یا حافظ نہیں دیکھا جاتا، پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ غیرت مند ان میں کون کون ہے۔ یہاں غیرت کا نام آ جاتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور کی ختم نبوت کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صرف علمی لحاظ سے کام نہیں کیا، عقیدے کا بھی کام کیا۔ عقیدے کا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، ٹائم خاصا ہو چکا، تو یہ پھر کبھی صحیح یاد رکھیں کہ پیر وہ ہے جس کو دین کا علم اور شریعت کا علم بھی ہو اور پھر عقیدے کا پہرے دار بھی ہو، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو۔ یہ حضور غوث پاک میں یہ بات اولین شامل تھی۔ تو آپ دیکھا کریں کہ جو پیر صاحب ہیں ان کو دین کا پتہ ہے یا نہیں، اور دین سے ہٹ کے پھر یہ شریعت کے علاوہ یہ عقیدے کے مسائل میں یہ کیسے ہیں پیر صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی غوث پاک کی سیرت طیبہ پہ چل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا